बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब हबीब आज़म को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं। उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप सौदा बिनते ज़मा बिन कैस बिन अब्द शम्स करशिया हैं। आपकी वालदा शमूस बिनते कैस बिन ज़ैद अंसारिया हैं। उनका पहला शोहर सकरान बिन उमरू जब वो फोत हो गया तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया। ये पहली औरत है जिनसे हजूर ने हतीजा के बाद निकाह किया, जबकि उम्मुल मोमिनीन उस वक़्त 6 बरस की थी। इसी उम्र में उनके साथ मक्का मुकरमा में निकाह किया और मदीना मुनव्वरा में उनकी रुखसती हुई। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि सौदा को खौफ लाहक हुआ कि हजूर उनको तलाक दे देंगे, तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे तलाक ना दें, मुझे अपने पास रखें, मैं अपनी बारी आयशा को हब्बा करती हूँ। तिरमिज़ी। और कहा, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत में मुझे आपकी बीवियों में उठाए। उनका जिस्म भारा था, इसलिए उन्होंने मुज़दलिफ़ा की रात हुजूर से इजाज़त ली कि लोगों के मुज़दलिफ़ा से निकलने से पहले वो मीना चली जाएं, तो हुजूर ने उन्हें इजाज़त दे दी। वो कभी कभी सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करती थी। वो उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के आखिरी अय्याम में फ़ौत हुई। उनकी उम्र 54 साल थी। रज़ियल्लाहु अन्हा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनते अबी बकर सिद्दीक अब्दुल्ला बिन उस्मान है रज़ियल्लाहु अन्हुम। उनकी वालदा रुमान बिनते आमिर कनानिया हैं। वो बासत से 4 या 5 साल कबल पैदा हुई। हिजरत से 3 साल कबल उनसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में निकाह किया, जबकि वो 6 बरस की थी। जब 9 बरस की हुई तो माह शवाल में उनकी रुखसती हुई। जुबैर बिन बकार ने कहा, हुजूर ने उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात से 3 साल बाद आयशा से निकाह किया। जब 18 बरस की थी तो सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा के सिवा किसी कुंवारी खतून से हुजूर ने निकाह नहीं किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अब्दुल्लाह को नियत रखी। अब्दुल्ला बिन जुबैर उनके भांजे थे। अता बिन अबी रबाह ने कहा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सब लोगों से ज़्यादा फ़कीह और आलिमा थी। ज़हरी ने कहा, सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों और तमाम औरतों का इल्म जमा किया जाए तो आयशा का इल्म उनसे ज़्यादा था। उमर बिन आस ने कहा, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि तमाम लोगों में से आपको ज़्यादा महबूब कौन है? फरमाया, आयशा। फिर मैंने कहा, मर्दों में से कौन? फरमाया, उसका वालिद अबू बकर। अनस ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर आयशा की फजीलत ऐसी है जैसे खानों में सुरैद की फजीलत है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे चंद फ़ज़ाइल अनायत किए गए जो किसी औरत को नसीब नहीं हुए। मैं 7वें साल में दाखिल हुई तो हुजूर ने मुझसे निकाह किया, जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रेशमी कपड़े में मेरी तस्वीर लपेट कर हुजूर को पेश की और कहा, यह आपकी बीवी है। गोया कि अल्लाह ताला ने उनकी मंगनी हुजूर से की। 9 बरस की उम्र में मेरी रुखसती हुई। मैंने जिब्राइल को देखा। मैं हुजूर को सबसे ज़्यादा महबूब हूँ। हुजूर मर्ज़ के अय्याम में मेरे पास रहे, मेरे घर में मेरी गोद में इंतकाल फरमाया और मेरे घर में मदफून हुए। मेरे सिवा किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। मेरे सिवा किसी औरत के माँ बाप दोनों मुहाजिर नहीं। जब मुझ पर मुनाफिकों ने बहतान बांधा तो अल्लाह ताला ने मेरी पाकदामनी आसमान से नाज़िल फरमाई। हुजूर मेरे साथ लिहाफ में होते तो आप पर वही नाजिल होती। आप रात नमाज पढ़ते जबकि मैं आपके आगे जनाजे की तरह लेटी होती थी। उमर बिन गालिब ने कहा, एक शख्स ने अम्मार बिन यासिर के पास उम्मुल मोमिनीन के बारे सख्त अल्फाज कहे तो अम्मार ने कहा, दफ़ा हो, बुरे इंसान बकता है। क्या तू जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा को अजियत पहुंचा रहा है? सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जन्नत में मेरी बीवी है। उम्मुल मोमिनीन को शेर कहने में बहुत महारत थी। जब भी कोई ज़रूरत दरपेश हुई तो फ़ौरन अशार में गुफ्तगू करती थी। जिन लोगों ने उनको बहतान लगाया और उसकी मशहूरी की, सबको कोड़े मारे गए। हसन बिन साबित अगरचे काज़फीन में दाखिल थे लेकिन मशहूरी में दाखिल न थे। जब हसन बिन साबित की बसर जाती रही तो उम्मुल मोमिनीन के पास आने की इजाज़त चाही तो उनको इजाज़त दे दी। जब वो दाखिल हुए तो उम्मुल मोमिनीन ने उसका बहुत इकराम व एहतराम किया। जब चले गए तो उम्मुल मोमिनीन से कहा गया कि ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहतान बांधा था, तो फरमाया
کیا اس نے یہ نہیں کہا ہے فَإِنْ آبی و والداہ و ارضی لِإِرْزٍ محمد منکم وَقَاءَ، یہ بیت اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے 58 ہجری کو 17 رمضان میں منگل کی رات وفات پائی۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو رات دفن کیا جائے، تو اس رات وتر کی نماز کے بعد بقیع میں دفن کیا گیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ زبیر کے 2 بیٹے عبداللہ اروہ قبر میں اترے، جبکہ ان کے ہمراہ قاسم بن محمد بن عبداللہ ابن محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حفصہ بنت امیر المومنین عمر فاروق ہے۔ ان کی والدہ زینب بنت مزون ہے، پہلے حسن بن حذافہ کے نکاح میں تھیں، وہ جنگ بدر میں شریک تھے، مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے تو عیدت وفات گزرنے کے بعد عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے ذکر کیا کہ اس سے نکاح کر لیں، لیکن ابو بکر خاموش رہے، کچھ جواب نہ دیا۔ پھر عثمان غنی کی بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئیں تو ان سے کہا کہ وہ حفصہ سے نکاح کر لیں، تو انہوں نے کہا ابھی میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا عثمان سے بہتر شخص حفصہ سے نکاح کرے گا، اور حفصہ سے بہتر سے عثمان نکاح کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کر لیا تو ابو بکر صدیق نے عمر فاروق سے کہا جب تم نے حفصہ سے نکاح کرنے کے متعلق مجھ کو کہا تھا اور میں خاموش رہا تھا، آپ کے دل میں غصہ آیا ہوگا۔ عمر فاروق نے کہا مجھے عثمان کی نسبت آپ پر زیادہ غصہ تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا آپ ناراض نہ ہوں، دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کا ذکر کیا اور آپ کی خواہش تھی کہ حفصہ سے نکاح کریں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر حضور نکاح نہ کرتے تو میں نکاح کر لیتا۔ ام المومنین عائشہ سے نکاح کے بعد حفصہ سے نکاح کیا۔ حفصہ باسط سے 5 برس پہلے پیدا ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حفصہ کو طلاق دی تو عمر فاروق کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے سر پر مٹی ڈال کر کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ عمر اور حفصہ کی کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے عمر پر رحم کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حفصہ سے رجوع فرما لیں۔ انہوں نے 45 ہجری میں وفات پائی۔ اسی سال معاویہ بن خطیج رضی اللہ عنہ نے افریقہ فتح کیا تھا۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان سہر بن حرب ہے، ان کی کنیت نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ ہے، اظہار نبوت سے 17 برس قبل پیدا ہوئیں۔ ان کے حلیف عبید اللہ بن حجش اسدی نے ان سے نکاح کیا۔ دونوں مسلمان ہونے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں حبیبہ پیدا ہوئیں۔ اس کی نسبت ان کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ حبشہ میں ان کا شوہر عبید اللہ بن حجش کو بری حالت میں دیکھا تو میں گھبرائی، صبح ہوئی تو اس کو مرتد پایا۔ میں نے اس کو خواب سے آگاہ کیا لیکن اس نے نظر انداز کر دیا اور شراب پینے میں مصروف رہا حتیٰ کہ مر گیا۔ پھر میں نے خواب میں ایک شخص دیکھا، اس نے مجھے ام المومنین کہا۔ یہ سن کر میں گھبرائی، میری عدت پوری ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نجاشی کا قاصد مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ وہ قاصد لڑکی تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ حبشہ کے بادشاہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ کسی کو وکیل بناؤ جو تمہارا نکاح کرے، تو میں نے خالد بن سعید کو وکیل بنایا۔ اس نے حضور سے میرا نکاح کیا اور نجاشی نے حضور کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ ابن سعد نے روایت کی کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے اور یہی مشہور ہے۔ جن روایات میں مدینہ منورہ میں نکاح کا ذکر ہے وہ بعض علماء کے نزدیک تجدید نکاح پر محمول ہے، کیونکہ فتح مکہ میں ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، پھر حضور سے ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کرنے کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا ہاں، تاکہ ابو سفیان مطمئن ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی تسکین کے لیے تجدید نکاح کرنے کو عرض کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی نے باپ کی رضامندی سے نکاح نہیں کیا۔ جمہور علماء نے کہا ام حبیبہ کا نکاح حبشہ میں ہوا تھا، کیونکہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ ابو سفیان کفر کی حالت میں مدینہ منورہ آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر شریف پر بیٹھ گیا تو ام حبیبہ نے ان کو یہ کہہ کر اٹھا دیا کہ تو مشرک ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک صاف ہے۔
इससे वाضح है कि حبیبہ کا نکاح حبشہ میں ہوا ہے، یہی صحیح ہے۔ المومنین حبیبہ نے 44 ہجری میں وفات پائی۔ المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ زینب بنت خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن حلال حلالیہ مساکین کو کھانا کھلایا کرتی تھی اور ان پر بہت صدقات و خیرات کرتی، اس لیے ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ پہلے عبداللہ بن حجش کے نکاح میں تھی۔ جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ وہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی مادرزاد ہمشیرہ تھی۔ ام المومنین حفصہ بنت عمر کے بعد حضور کے گھر آئیں۔ صرف 2 یا 3 ماہ شرف زوجیت کے بعد انتقال کر گئیں۔ جن ازواج کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجیت سے علیحدہ کر دیا تھا، ہم ان کو کثرت اختلاف کے باعث ذکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی 2 باندیاں ماریہ اور یکانہ بنت زید تھیں۔ قتادہ نے کہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 خواتین سے نکاح کیا، ان میں 13 کی رخصتی ہوئی اور 11 کو رکھا۔ دنیا کو داغ مفارقت دینے کے وقت 9 بیبیاں آپ کے پاس تھیں رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ حذیفہ بن مغیرہ کرشیہ مخزومیہ ہیں۔ ان کا نام ہند ہے، ان کا نام معروف اور رکنیت مشہور ہے، اور ان کی والدہ عاتقہ بنت عامر ابن ربیہ ہے۔ ابو امیہ کو ذات الرقب لقب دیا گیا تھا کیونکہ وہ ہم سفر قافلے کے کھانے پینے کا تنہا کفیل ہوتا تھا۔ ام المومنین پہلے ابو سلمہ بن عبداللہ اپنے چچا زاد کی بیوی تھی، اس کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب ان کا شوہر فوت ہو گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا اول تو میں معمر ہوں، دوسرے عیالدار ہوں، تیسرے یہ کہ بہت غیور ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے بڑا غیور ہوں، عیال کا خدا حافظ ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا تو تمہاری غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ پھر آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ زیاد بن ابی مریم نے کہا کہ ام سلمہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ جنتی ہو، اس کے بعد اس کی بیوی کسی سے نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں اکٹھا کرے گا۔ اسی طرح اگر عورت مر جائے اور شوہرت باقی رہ جائے، ابو سلمہ نے کہا میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ تمہارے بعد میں شادی نہیں کروں گا، تو بھی میرے بعد نکاح نہ کرنا، کیا میری تابع داری کرو گی؟ ام سلمہ نے کہا اسی لیے تو میں نے تم سے مشورہ کیا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا جب میں مر جاؤں تو نکاح کر لینا۔ پھر کہا اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر دے جو اس کو نہ تو اذیت دے اور نہ ہی غمناک کرے۔ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ پھر کچھ دیر ٹھہری تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت اور بہت عقل مند اور بلند فکر و سوچ رکھتی تھی۔ اس کی کامل عقل کی دلیل یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا سروں کا حلق کرو اور وہ واپس مدینہ منورہ چلو، تو صحابہ کرام بہت غمناک ہوئے اور کسی نے حلق نہ کیا۔ حضور نے ام سلمہ سے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حلق کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو ان کی مرضی۔ جب حضور نے حلق کیا تو تمام صحابہ کرام نے عجلت کے ساتھ حلق کیے تاکہ احرام سے باہر ہو کر واپس جا سکیں۔ ابن حبان نے کہا ام المومنین ام سلمہ کو 61 ہجری میں خبر پہنچی کہ امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد وہ فوت ہو گئیں۔ ان کی وصیت کے مطابق ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین زینب بنت حجش اسدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ کی بیٹی ہیں۔ ان کے ساتھ 3 ہجری میں نکاح کیا۔ اس وقت پردے کی آیت نازل ہوئی، وہ اس سے پہلے زید بن حارثہ کی بیوی تھی۔ جب اس نے طلاق دی تو حضور نے ان سے نکاح کیا۔ چونکہ زید حضور کا متبنہ تھا، اس کو لوگ حضور کا بیٹا کہتے تھے۔ قرآن کی آیت ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ نازل ہوئی اور حضور نے اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر کے جاہلیت کے اس اعتقاد کو باطل کیا کہ متبنہ بیٹا ہوتا ہے اور وارث ہوتا ہے۔ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ دیگر ازواج مطہرات پر اس بات میں فخر کیا کرتی تھی کہ وہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اس کا حضور سے نکاح کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے فلما قضى زید
मिनहा वतरहु ज़व्वजना कहा, जब ज़ैद ने उसको तलाक दी तो हमने आपसे उसका निकाह कर दिया। जबकि दूसरी बीवियों के निकाह उनके वलियों ने किए हैं। वो स्वामा कवामा थी और मसाकीन पर सदका बहुत किया करती थी। उनसे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। पहले उनका नाम बरा था तो हुजूर नबी करीम ने नाम तब्दील करके ज़ैनब रखा। एक दफ़ा उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सफ़िया को यहूदिया कहा तो हुजूर सख्त गज़बनाक हुए और 2-2.5 माह ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और कुछ सफ़र उनसे अलहदा रहे। उसके बाद वही मोहब्बत व प्यार रहा। अज़वाज ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले आपको कौन लाहक होगी? तो फरमाया, जिसका हाथ लंबा है। तो उन्होंने हाथों की पैमाइश करना शुरू कर दी। ज़ैनब का हाथ सबसे लंबा बाईमानी था कि वो अपने हाथ से काम करती थी और सदका तो खैरात किया करती थी। वही सब बीवियों से पहले फौत हुई। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने कोई औरत ज़ैनब से बेहतर नहीं देखी। वो बहुत मुत्तकी, परहेजगार, सच्ची, सिला रहमी करने वाली और बहुत सदकात व खैरात करने वाली थी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक से फरमाया, ज़ैनब अवाहा है। एक शख्स ने कहा, हुजूर अवाहा क्या शय है? फरमाया, अल्लाह से बहुत डरने वाली और गिरियाजारी करने वाली। वाक़दी ने कहा, जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से निकाह किया उस वक़्त उनकी उम्र 35 बरस थी। वो 20 हिजरी में फौत हुई। उनकी कुल उम्र 53 बरस थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।